حضرت امام رازی بہت بڑے مفسر اور محدث اور علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے۔ یہ ظاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والے کو تلاش کرنے نکلے اور دور دراز تک سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت نہیں ہوئی۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی، تو ان سے جا کر گزارش کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ان بزرگ نے انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو ان بزرگ نے ان کو ایک وقت بتا دیا کہ فلاں وقت خانقاہ میں آ جانا، میں تم کو بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام رازی خانقاہ میں بیعت ہو گئے، اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ امام رازی کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے کو دہریہ کہا کرتے تھے، اور یہ منکرین خدا چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے۔ امام رازی کے پاس اللہ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی دہریہ سے مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے ذریعے ہی وہ دہریہ قائل ہو جاتا، یعنی ان کو شکست ہو جایا کرتی۔ اتفاق سے امام رازی کے پیر کی زندگی میں ہی امام رازی کے انتقال کا وقت آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان امام رازی کے سرانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام رازی سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام رازی نے فرمایا کہ کیوں نہیں، وجود تو ہے ہی۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام رازی نے ایک عقلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام رازی نے دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح 10 دلیلیں شیطان نے سب کو توڑ دیا۔ اب امام رازی دلائل پر دلائل دیتے جا رہے ہیں اور شیطان سب کو توڑتا جا رہا ہے۔ جب 70 دلائل پیش ہوئے اور شیطان نے سب کا توڑ کر دیا، اب امام رازی کو بڑی فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کون شخص ہے جو میرے ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے اور میری ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ لاجواب کرتا جا رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل ختم ہو جائیں گے، اور جب دلائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے وجود میں عقلاً نعوذ باللہ مجھے بھی شبہ ہوگا، اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ امام رازی یہ سوچ کر اور بہت پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے 99 دلیلیں دیں اور شیطان نے سب دلیلیں توڑ ڈالیں، اور امام رازی پسینہ پسینہ ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب دیکھیے، چونکہ کچھ عرصہ ان کا ایک بزرگ سے تعلق رہا تھا، اس وجہ سے وہ تعلق کام آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام رازی کی اس
گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف فرمایا۔ اس وقت وہ شیخ وضو فرما رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے راضی، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے یہ الفاظ امام راضی کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام راضی کے کان میں آئی کہ اے راضی، یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں، امام راضی نے فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا جس کو وہ توڑتا۔ اس دلیل کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد امام راضی کا انتقال ہو گیا، اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ بحوالہ اصلاحی بیانات، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 82 حاصل۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں اور دعا کرتے رہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ اس کی خدمت اور صحبت میں رہ کر انسان اپنے اعمال کی بھی اصلاح کر سکے، اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر سکے، اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی خدمت، اللہ کے راستے میں آنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔